سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جماعت کی اندرونی اصلاح کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے، حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ فرمایا دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کس طرح میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں، کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقعوں پر جوش نفس سے بچنا چاہیے اور رفع فساد کے لیے ادنا ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلے میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ فرمایا کہ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال رعونت کی ایک جڑ ہے۔ رعونت کی جڑ پہلے بیان فرمائی تھی کہ دوسرے کی خطا پکڑ کے اشتہار دے دیا جائے۔ مزید وضاحت فرمائی کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال بھی رعونت کی ایک جڑ ہے اور بڑی بھاری مرض ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے عیب کے مشتہر کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ فرمایا ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقویٰ حاصل کرو، کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا کہ یاد رکھو بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس چاہتا ہے۔ فائدہ فرمایا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہو بھی کس طرح، جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ اس کی مزید وضاحت اس طرح بیان ہوئی ہے، اس لیے اپنے نفسوں میں تبدیلی پیدا کرو
اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حاصل کرو۔ فرمایا کہ سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک ہو، آدمی ہو، سعید فطرت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہو، عاجز ہو، تو فرمایا کہ لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ کرنے کا۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے، اس میں ایک ربانی رعب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے۔ فرمایا کہ اور خواہ ایسی ہی دشمنی ہو، رفتہ رفتہ سب خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گے اور بجائے حقارت کے اس کی عظمت کرنے لگ جائیں گے۔